وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ جو ویڈیو میرے سامنے ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا۔ میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں، اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اس میں تقلید کا ٹھیکیدار اور حنفیت کا دعوے دار قرآن کو بھی ناقص قرار دے رہا ہے، سنت کو بھی ناقص قرار دے رہا ہے، اور تکمیل دین کا ٹھیکہ امام ابو حنیفہ کو الاٹ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، نماز کا حکم سنت میں ہے، لیکن نماز کی پوری تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے؟ تو کیا اس کی بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تکذیب کر رہا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح البخاری، تم سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کا کلام بالکل واضح ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل ہی دو ٹوک اور کلیئر ہے، دین مکمل ہو چکا۔ نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ مکمل تھی یا نہیں تھی؟ اگر امام ابو حنیفہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے، جو کہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 20 سال کے بعد تو تعلیم حاصل کرنے لگے ہیں، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے استاد تابعی ہیں عطا ابن ابی رباح، ان کی نماز ناقص تھی یا کامل تھی؟ اگر امام ابو حنیفہ نے کمپلیٹ کروایا ہے تو ان کے استاد کی تو نماز ناقص ہی چلی گئی۔ عطا ابن ابی رباح نے جن صحابہ سے نماز کا طریقہ سیکھا تھا ان کی نماز ناقص تھی یا کامل تھی؟ اگر امام ابو حنیفہ ہی کے ذمے تکمیل نماز کی ذمہ داری ہے تو پھر تابعین کی نماز ناقص اور صحابہ کی بھی ناقص، خلفائے راشدین کی بھی ناقص، یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی وہ سب کی نمازیں ناقص تھیں۔ کیا خیال ہے بزرگوں؟ کیا کہیں گے اس بڑ ہانکنے والے کو؟ اس کی عقل ماری گئی ہے یا نہیں؟ اگر عقل نہ ماری گئی ہوتی تو کبھی بھی اتنا بڑ نہیں ہانکتا اور نہ ہی اتنا اچھالتا۔ ترے دامنی پہ شیخ
ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنی بڑائی تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے بھی نہیں یہاں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انور شاہ کشمیری نے، شبلی نعمانی نے بالکل ہی کلیئر کٹ بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ جس امام کی کوئی کتاب نہیں، انہوں نے تمام نماز کے مسائل کو کیسے سکھا دیا اور کیسے جمع کر لیا، کہاں جمع کیا؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی صاحب کہنے والے کہیں گے کہ بھائی ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے۔ ان کے شاگردوں نے جو جمع کیا ہے پوری سند دیکھ لیں۔ موطا امام محمد بہت ہی زیادہ معروف مشہور ہے، محمد بن حسن شیبانی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام مالک سے روایتیں ہیں، ایک چوونی بھی امام ابو حنیفہ کی روایت نہیں ہے۔ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، مفتیان کرام چیک کر لیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی نے موطا امام محمد میں امام مالک سے کتنی روایتیں لی ہیں اور امام ابو حنیفہ کی کتنی روایتیں ہیں۔ روایتیں کہہ رہا ہوں، معلوم ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل عیاں ہو جائے گا، شک اور ڈاؤٹ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ نے کون سی تصنیف پیش کی جس میں نماز کے تمام تر مسائل ہیں۔ تمام تر مسائل ہوتے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر امام ابو حنیفہ نے نماز کے پورے مسائل کو کسی کتاب میں جمع کر دیا ہوتا تو تراویح کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا دیوبندیوں سے اختلاف نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 8 رکعت، دیوبندی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عمر کی سنت ہے 20 رکعت۔ اور اس سلسلے میں مراقی الفلاح کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے مکمل اسکرین شاٹ پیش کیا ہے، گھومن کو گھما کر رکھا ہے، اور دیگر جو حنفیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی ایسا چٹخا دیا ہے کہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ بہرحال یہ چند مثالیں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ایسے جاہل مفتیوں کو تو بھاؤ بھی نہیں دینا چاہیے کہ یہ حماقت پر مبنی بات کر رہا ہے جس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ سر ہے اور نہ پیر ہے۔ یہ فالتو بولے جا رہا ہے، اس کو گھر ہی کا پتہ نہیں ہے اور آیا ہے مفتی بننے۔